اس کے نزدیک جو ہے غریب کے بچے کی ویلیو کیا ہے؟ ایک چونٹی کی طرح ہے۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس مال آتا ہے اور دین کا علم نہیں آتا، اللہ کا خوف نہیں آتا، تو ایسے لوگ دنیا میں شیطان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سے خوش ہے اسی لیے تو میرے بچے کو ہارورڈ میں ایڈمیشن ملا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو ڈی ایچ اے کے اندر بہت بڑا گھر لیا میں نے، اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو میرے بینک کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے کئی کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے۔ یہ اپنی خوش فہمی میں ہے۔ اب یہ سارے جنت کی طرف جا رہے ہیں چل کے، فقراء بھی ہیں، غنی بھی ہیں، امیر بھی ہیں، مڈل کلاس والے بھی ہیں۔ کرتے کرتے جب جنت کے پاس پہنچیں گے نا، تو پہلے جو انٹری دی جائے گی وہ پہلے فقراء کو کہا جائے گا، مالداروں کو کہا جائے گا ذرا اولے آؤ۔ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو جنت میں اکثریت جو ہے کس کی ہے؟ فقراء کی۔ یہ جو ہم دنیا میں ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے نا، مالدار لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ اللہ جب مال دے دیتا ہے نا، اور اگر علم نہیں ہو اور انسان کے اندر عاجزی اور انکساری نہیں ہو، تو یہ مالدار انسان شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کو اتنا حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، یہ چونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کا کیا حال ہوتا ہے، کسی کے بچے نے جو ہے وہ گاڑی بار لے کے نکلا اور غریب کے بچے کو گاڑی کے نیچے دے دیا۔ اب کوئی پوچھے اس سے، کوئی پکڑ کے دکھائے؟ اس کے نزدیک جو ہے غریب کے بچے کی ویلیو کیا ہے؟ ایک چونٹی کی طرح ہے۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس مال آتا ہے اور دین کا علم نہیں آتا، اللہ کا خوف نہیں آتا، تو ایسے لوگ دنیا میں شیطان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے بچے بھی وہ شیطان کے شتوڑے بن جاتے ہیں، کیونکہ ابا شیطان ہے تو بیٹا بھی پھر شیطان نکلتا ہے آگے سے۔ اگر ان لوگوں نے اللہ کی خشیت نہیں سیکھی، اللہ کا خوف نہیں ان کے دل میں آیا، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ باقی لوگوں کو کیا بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے، اور یہ پھر اکثر کیا ہوتا ہے، ایسے مالدار لوگ جو ہے نا، یہ ایک اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اللہ ہم پہ مہربان ہے اسی لیے تو اللہ نے لینڈ کروزر دی ہے مجھے، اللہ ہم سے خوش ہے اسی لیے تو میرے بچے کو ہارورڈ میں ایڈمیشن ملا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو ڈی ایچ اے کے اندر بہت بڑا گھر لیا میں نے، اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو میرے بینک کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے کئی کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے۔ یہ اپنی خوش فہمی میں ہے۔ لیکن کیا پتہ لگ رہا ہے، اور پھر اس سے آگے ایک سٹیپ اور ہوتا ہے، جب اللہ دنیا میں ہم سے خوش ہے تو پھر آخرت میں بھی ہم سے خوش ہوگا۔ بھئی جنت بھی تو ہمیں ہی ملے گی نا، خود ہی اپنی جنت کی گارنٹی بنا لی۔ لیکن کیا پتہ لگ رہا ہے، جنت کے اندر اکثریت مالداروں کی نہیں ہے۔ پریشانی کی بات ہے، یا ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایسی کوئی ریشو جو ہے وہ احادیث سے ہمیں ملتی نہیں ہے، کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی جنت میں 100 لوگ جائیں گے، لیکن ہر 100 میں سے 90 جو ہوں گے وہ فقراء ہوں گے اور 10 امیر لوگ ہوں گے، تو کیا ہم لوگ پسند کریں گے کہ ہم وہ ان 10% لوگوں میں ہوں جن کی پروبیبلٹی جنت میں جانے کی صرف 10% ہے؟ کیونکہ جنت میں تو ہم نے جانا ہے، جنت کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اور پھر آخرت میں بھی ہم ہی آگے آگے ہوں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ یہ جو جنت میں اکثر فقراء ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ میں نے اپنے کچھ بندوں کو دنیا میں آزمائش میں رکھا، میں نے اپنے کچھ بندوں کو دنیا میں مال نہیں دیا، میں نے اپنے کچھ بندوں کو دنیا میں بالکل بیسک نیسیسٹیز آف لائف کے اوپر ہی جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا، اور یہ بہت ساری بنیادی چیزوں سے محروم رہے، لیکن اس کے باوجود یہ میری اطاعت کرتے رہے۔ اب یہ وقت ہے کہ اب میں آج ان کو اس چیز کی کمپنسیشن دوں گا جو کہ دنیا میں ان لوگوں نے سٹرگل کیا اور سفر کیا۔ اب اللہ ان کو جنت میں پہلے بھیج رہا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ جنت میں فقراء کی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر اللہ نے مال کی کمی دی ہے تو اللہ کی اطاعت اپنی زندگی میں لے کریں تاکہ جنت میں داخلہ ہو جائے، اور وہ ساری جو مسائل اور مصیبتیں اور آزمائشیں دنیا میں جھیلی ہیں اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخلہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ فقراء جو ہیں وہ اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ فقراء غنی لوگوں سے اب یہاں پہ ذرا سچویشن دیکھ لیں، یہاں پہ دو لوگوں کے کمپیریزن، دو طرح کے کریکٹرز کا کمپیریزن ہو رہا ہے۔ پہلا کیا ہے؟
ایک شخص فقیر ہے لیکن یعنی کہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا ہماری دنیا کے اعتبار سے جو ہم نے سٹینڈرڈز بنائے ہیں، اور ایک غنی ہے، بڑا پیسے والا، بڑا مالدار ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں اللہ کے اطاعت گزار ہیں. یہ ایک چیز ان میں کامن ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک نافرمان اور ایک فرمانبردار ہے. یہ غریب تھا، یہ بھی اللہ کی اطاعت گزاری کرتا تھا. یہ امیر تھا، مالدار تھا، یہ بھی اللہ کی اطاعت گزاری کرتا تھا. اب یہ دونوں جو ہیں جنت کے لیے کوالیفائی ہو گئے. قیامت والے دن حساب کتاب ہوا اور دونوں کے لیے جو ہے وہ ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا. دونوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے گئے. جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، دیٹ مینس کہ یہ ویلیڈیشن ہے، کنفرمیشن ہے کہ بھائی جاؤ تم اب جنت کا سفر شروع کرو، راستہ جو اختیار کرو جنت کی طرف جانے کا. اب یہ سارے جنت کی طرف جا رہے ہیں چل کے. فقراء بھی ہیں، غنی بھی ہیں، امیر بھی ہیں، مڈل کلاس والے بھی ہیں. کرتے کرتے جب جنت کے پاس پہنچیں گے نا تو پہلے جو انٹری دی جائے گی وہ پہلے فقراء کو کہا جائے گا، مالداروں کو کہا جائے گا ذرا اولے آؤ ابھی انتظار کرو، تم نے دنیا میں مال کے بڑے مزے لوٹے، ابھی تم نے حساب کتاب دینا ہے، پہلے حساب پورا کر لو. اور تمہارے سیکوینس اور کیو ہے نا، کیوں میں تم پیچھے ہو. آج جو ہے وہ فقراء تم سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. دنیا میں تم نے پروٹوکول انجوائے کیے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ایک نیک بندہ جو ہے بہرحال وہ بھی دنیا میں مال جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، دنیا کی نعمتیں تو انجوائے کرتا ہے حلال طریقے سے بے شک کی ہوں، لیکن دنیا میں تو اس نے انجوائے کیا نا ایک فقیر کے مقابلے میں زیادہ. تو تم نے جو دنیا میں زیادہ اللہ نے تمہیں دیا تھا، تم نے وہاں پہ انجوائے کیا تھا نا. اب ذرا تھوڑی دیر انتظار کرو، جنت میں جاؤ گے تم، اللہ کے اطاعت والے تھے، لیکن پہلے فقراء جائیں گے اور 500 سال پہلے چلے جائیں گے. آپ سوچئے ان فقراء کا مقام دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، وہ کمپنسیٹ ضرور کرتا ہے. تو یہ بھی ہے ایک بہت بڑا جو فضیلت ہے کہ جو فقراء ہوں گے وہ امیر لوگوں کے مقابلے میں جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوں گے.